بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہاروت اور ماروت دو بڑے ہی مقرب فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں کسی مقصد کے لیے بابل کی سرزمین پر اتارا، لیکن ہاروت اور ماروت سے بہت ساری یہودی اور ان کے علماء کی کہانیاں بھی وابستہ ہو گئیں جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہودی علماء کی کہانیوں اور قرآن مجید کی سچائی واضح کروں گی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں اسرائیل کی کہانیوں کی۔ ان کے مطابق ایک دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان سے حائل پردہ ہٹا دیا۔ فرشتوں نے انسانوں کو برائی کرتے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ انسان طرح طرح کی برائی میں ملوث تھے۔ فرشتے یہ سب دیکھ کر لرز گئے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو انسان یہ کیا کرنے لگ پڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، انسان میں دو چیزیں ہیں جو ساری برائی کی جڑ ہیں، ایک غصہ اور دوسرا نفسانی شہوت۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے دو سب سے مقرب فرشتے ہاروت اور ماروت کو انسانی جسم اور انسانی خواہشات پیدا کر کے زمین پر انسانی شکل میں اتارا۔ اس کے علاوہ انہیں صنفی علوم بھی سکھائے۔ اب زمین پر وہ قاضی کی حیثیت سے کام کرنے لگے اور جادو کے ذریعے میاں بیوی میں طلاقیں کروانے لگے۔ ایک دن ایک انتہائی خوبصورت عورت اپنا مقدمہ لے کر ان کے پاس آئی، جس کا نام زہرا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے میرا شوہر تنگ کرتا ہے، میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، اس میں میری مدد کریں۔ دونوں انسانی نما فرشتے زہرا کی بے حد خوبصورتی دیکھ کر رہ نہ سکے اور انہوں نے اس عورت کے ساتھ برائی کرنا چاہی، لیکن زہرا نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب اگر تم میرے شوہر کو مار ڈالو، یا میں نے ایک بت بنایا ہے اس کے سامنے جھکو، یا شراب پیو۔ ہاروت اور ماروت نے سوچا کہ شراب پینا ان دونوں سے چھوٹا گناہ ہے، کیوں نہ شراب پی لی جائے۔ تو انہوں نے جب شراب پی تو اپنے حواس کھو بیٹھے۔ اس بدحواسی میں انہوں نے زہرا کے شوہر کو بھی قتل کر ڈالا اور زہرا کے ساتھ بدفعلی بھی کی۔ اس کے علاوہ زہرا نے وہ منتر بھی ان سے سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین پر آتے جاتے تھے۔ پھر زہرا بھی آسمان کی طرف اڑی اور آسمان پر ایک ستارہ کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت آسمانوں کی طرف جانے لگے تو ان کے پر کاٹ دیے گئے۔ اس طرح وہ کئی سال زمین پر در بدر بھٹکتے رہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اپنے گناہ کی سزا اسی دنیا میں پانا چاہتے ہو یا آخرت میں پانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے سوچا کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں ہی سزا دی جائے۔ اس طرح انہیں دنیا میں ہی سزا دی گئی اور بابل میں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا گیا، جہاں وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ کچھ یہودی عالم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان انہیں لٹکا دیا گیا۔ تو یہ تھی یہودیوں کی داستان جو وہ ہاروت اور ماروت جیسے فرشتوں کے بارے میں گھڑتے ہیں۔ ناظرین، اب قرآن مجید کی سچائی کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے، یعنی ہواؤں کو اپنے قابو میں کر لینا، جنات پر مکمل کنٹرول حاصل ہونا اور پرندے اور جانوروں کی بولیاں سمجھ جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایسی بادشاہت تھی جو نہ ان سے پہلے کسی بادشاہ کو عطا کی گئی اور نہ ان کے بعد کسی بادشاہ کو عطا کی گئی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری جیسی بادشاہت میرے بعد کسی اور کو نہ دیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دریائے نیل اور دریائے فرات کے درمیان تمام جگہوں پر تھی،
لیکن آپ علیہ السلام کی فوج میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق شامل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ صنفی علوم جانتے تھے اور انہوں نے ان پر کتابیں بھی لکھی تھیں، وہ تمام آپ علیہ السلام نے ان سے لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی جہاں آپ بیٹھتے تھے، تاکہ یہاں سے دوبارہ کوئی نکال نہ سکے اور یہودی شرک نہ کر سکیں اور مزید یہ علوم نہ سیکھیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، تخت کے نیچے جگہ کھودی گئی تو وہ تمام کتابیں نکلیں، تو کمزور عقیدے والے لوگ یہ گمان کرنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام انہی علوم کے ذریعے تمام مخلوق کو مسخر کرتے تھے، سو انہوں نے وہاں سے کتابیں نکالیں اور پھر سے یہ جادو علم سیکھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو زمین میں انسانی شکل میں قاضی بنا کر بھیجا، صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے کہ کون کمزور عقیدے والا ہے اور کس کا عقیدہ مضبوط ہے۔ ہاروت اور ماروت جادو اور صنفی علوم تو کرتے، لیکن لوگوں کو یہ بھی بتاتے کہ یہ شرک ہے، ان علوم میں نہ پڑو، یہ علوم تباہی کا راستہ ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نہ مانے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو لوگوں کی آزمائش کے لیے زمین پر بھیجا تھا۔ انہوں نے کوئی غلط کاری نہیں کی تھی اور نہ ہی انہیں کوئی سزا ملی تھی، بلکہ وہ صنفی علوم سیکھنے سے لوگوں کو منع فرماتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی حقیقت ہاروت اور ماروت کی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔